کہ قیدار کے لوگ خوشیاں منائیں. تو اب یہ قیدار کون ہے اور کہاں ہے؟ قیدار ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام, اور اس قیدار کے بچوں نے. ہیلو گائز, ویلکم ٹو آور چینل. اور آج ہم لے کے آئے پروفیٹ محمد ان تورا. سو یہ جو ہے تورات کے میں نے بارے میں پڑھا, تو اٹ از اے کمپائلیشن آف ارلی بائبل, اور اس کے بارے میں جو جس میں ہوا جیسے بائبل میں سب جو بکس تھی اس کی کمپائلیشن کو کہا جاتا ہے. تو اس میں پروفیٹ محمد کا نام کیسے آیا, یہ چیز تھوڑی شاکنگ ہے, بیکاز دیکھا جائے تو وہ تو پہلے آئے تھے, اور جیسے جیزس کرائسٹ تو پہلے آئے تھے, اور پروفیٹ محمد جو تھے وہ 500 ایئرز آفٹر آئے تھے کچھ. سو اب وہ کیسے ان کا نام آیا, کیا چیز ہوا, اس میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں, سو دیکھ. اور میں بھی ایسا ہوا ہو کہ اس میں بات کری ہوگی کہ مطلب کہ لاسٹ پروفٹ کون آنے والا ہے نا, پروفٹ کے بارے میں لاسٹ بات کی گئی ہو. جیسے مطلب مسلمز مانتے ہیں کہ جیسے گیتا میں بات کری ہے کہ کل کی اوتار آئے گا, ہے نا, جب کل یوگ ہوگا تو کل کی اوتار آئے گا. تو مسلم مانتے ہیں کہ وہ جو کل کی اوتار ہے وہ پروفٹ محمد ہے نا, تو ایسے مانتے. تو مے بی سیم ایسا ہی کچھ ہو. تو جو بھی ہوگا وہ تو ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی پتہ لگے گا. تو دیکھتے ہیں ویڈیو کیسے ہونے والا ہے. دیکھ لیتے کیسا ہوگا, تو آپ بھی دیکھو, ہم بھی دیکھتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے کبھی بھی کسی واقعے میں بھی یہودیوں کا ذکر نہیں ہوا, لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں پہ پہلے سے بہت سارے یہودی آباد. اب کوشچن یہ ہے کہ مدینہ میں اتنے سارے یہودی آئے کہاں سے, کیونکہ یہودیوں کو 1000 سال پہلے سے پتا تھا کہ بہت جلد مدینہ اور اس کے آس پاس ایک پیغمبر آنے والا ہے. آج سے تقریباً 70 سال پہلے 3 عربی شیپھرڈز فلسطین کے پہاڑوں میں ابھی گھوم پھر رہے کہ اچانک انہیں دور سے ایک پہاڑ میں ایک غار, ایک کیو دیکھا. وہ اس کیو کے اندر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس کیو میں صرف 2 جارز پڑے ہوئے. انہوں نے یہ جارز کھول کے دیکھے تو اندر پرانے زمانے کے کچھ پیپرز اور سکرولز پڑے ہوئے. انہوں نے سوچا پتہ نہیں کوئی چیز ہوگی بس, تو انہوں نے بازار جا کر تھوڑے پیسوں کے بدلے ان کو بیچ دیا. وہاں سے سکرولز کسی طرح امریکہ کے ایک سائنٹسٹ کے ہاتھ لگے, جس کو ڈائریکٹ پتہ لگ گیا کہ یہ یہودیوں کی آسمانی کتاب تورات ہے, لیکن یہ کسی عجیب سے سٹائل سے لکھی ہوئی اور آج کے زمانے کے سارے تورات سے مختلف تھی. تو اس سائنٹسٹ جان سی ٹریور نے ان پیپرز کو اس زمانے کے سب سے پرانے تورات جو 1800 سال پرانا تھا اس سے کمپیئر کیا, اور ان دونوں تورات کا سٹائل اور انداز بالکل ایک جیسے. جس کاغذ پر یہ تورات لکھی ہوئی تھی اس سائنٹسٹ نے اس کی کاربن ڈیٹنگ کرائی کہ زیادہ سے زیادہ یہ کتنے پرانے زمانے کے ہو سکتے. تو پتہ چلا کہ یہ ایٹ لیسٹ 2200 سال پرانا کاغذ ہے جس پر یہ تورات لکھی ہوئی ہے. وچ مینس کہ یہ تورات جو فلسطین کے ایک غار میں ایک عام سے عربی شیپرڈ کو ملے تھے, یہ دنیا کے سب سے پرانے تورات میں سے ایک ہے. واو. ایون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بھی پرانے کا تورات ہے. Copies of the Bible that are 1,000 years older than any previously known copy of the Bible. یہ کمپلیٹ تورات تو نہیں ہے, لیکن تورات کے بہت سارے پورشنز اس میں موجود ہیں. ان سکرولز کے سٹارٹنگ میں یہودیوں کے ایک پیغمبر آئزیہ کا ذکر ہے, جن کو کرسچنز اور مسلمان دونوں ایک سچا پروفٹ مانتے ہیں. اور اس پیغمبر آئزیہ نے فیوچر کے کچھ پروفیسیز لکھی ہیں کہ آنے والے وقتوں میں دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے. پہلی پروفیسی یہ تھی کہ بخت نصر بیبلون کا بہت طاقتور بادشاہ, جس نے ہزاروں سال پہلے یہودیوں کی بالکل ہٹلر کی طرح تباہی پھیر دی تھی. اس تورات کی پہلی پروفیسی یہ ہے کہ ابھی تو بخت نصر ہمارے اوپر بہت ظلم کر رہا ہے, لیکن بہت جلد ایک شخص اس کی حکومت کو تباہ و برباد کر دے اور یہودیوں کو ان کے علاقے میں واپس آباد کرے. یہ پروفیسی اس تورات سے بھی 300 سال پہلے پوری ہو چکی تھی, سائرس دی گریٹ کی شکل میں, جو ایران کا ایک بہت طاقتور بادشاہ تھا, جس کو آج بہت سارے ماڈرن اسلامک اسکالرز ذوالقرنین بھی سمجھتے ہیں. Actually he was Cyrus. He was the king of Persia. یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے, تو سبسکرائب. اس تورات کی دوسری پروفیسی کی وجہ سے یہودی مدینہ میں آباد. اس دنیا کے سب سے پرانے تورات پروفیسی کچھ ایسے ہے, دیکھو میرا غلام جسے میں قائم رکھتا ہوں, میں اپنی روح کو اس میں ڈالوں گا اور وہ دنیا میں انصاف قائم کرے گا, اور جب تک وہ زمین پہ انصاف قائم نہ کر لے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا.
और ना उसे कोई कुचल सकेगा, और मैं बुतों को अपनी तारीफ छीनने नहीं दूंगा। और जिन आबादियों में कैदार के लोग रहते हैं खुश हो जाएं। कैदार, कैदार, इसको याद रखें। सेला के केदार। लोग पहाड़ के ऊपर चढ़कर चीख चीख कर खुशी के नारे लगाएं। Let them give glory to their Lord. Now, let's break this down. सबसे पहले कहा गया है कि कैदार के लोग खुशियां मनाएं। तो अब ये कैदार कौन है और कहाँ है? कैदार इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे का नाम। और इस कैदार के बच्चों ने अरब में एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम की। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्माइल अलैहिस्सलाम के इस बेटे कैदार की नस्ल में से। दूसरा जिक्र है बुतों का। उस जमाने में सबसे ज्यादा बुतों की इबादत अरब में की जाती थी। अब इससे ये तो क्लियर है कि पैगंबर अरब में आए। प्रॉफिट आइज़िया ने तौरात में दूसरी प्रोफेसी ये की थी कि सेला के लोग पहाड़ पर चढ़कर जोर जोर से खुशी के नारे लगाएं। ये सेला लफ्ज SELA आज भी तौरात में इसी तरह लिखा जाता। अब ये सेला अरब में किधर है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी बात ना माने, गूगल मैप्स तो सबके पास होता है। गूगल मैप्स पर लिखें सेला अरब और सर्च दबाएं। आप सीधा इस पहाड़ की लोकेशन पर पहुंचेंगे। ये पहाड़ आज भी मदीना में है, और सिर्फ मदीना में ही नहीं बल्कि मस्जिद नबवी का सबसे नजदीक पहाड़ यही सेला पहाड़ है। मस्जिद नबवी से ये पहाड़ अलग सिर्फ चीज़ है। 500 मीटर दूर है, किलोमीटर भी नहीं, मीटर। तो तौरात में सेला के लोगों को कहा गया है कि पहाड़ पर चढ़ो और खुशी के नारे लगाओ, क्योंकि तुम्हारे पास एक ऐसा शख्स आने वाला है जो पूरी दुनिया में इंसाफ कायम करेगा। और ये सब कुछ तौरात में यहूदियों को पहले ही बता दिया। यहूदियों को इस बात का पूरा अंदाजा था कि बहुत जल्द मदीना में एक पैगंबर आने वाला है। तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे यहूदी फ़लस्तीन से मदीना और इसके आसपास शिफ्ट होना शुरू हुए कि काश हम उस पैगंबर से मिल सकें। और एक दफ़ा तो यहूदी और रोमन एम्पायर की लड़ाई के बाद बहुत सारे यहूदी मदीना और इसके गिर्द जमा होना शुरू हुए, और खैबर को, जो मदीना के सबसे करीब सिटी समझी जाती थी, उसको अपना हेडक्वार्टर बनाया। मदीना के अरब यहूदियों के नॉलेज और उनके बिजनेस करने के तरीके से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस, जिस तरह आज भी पूरी दुनिया यहूदियों के इंटेलिजेंस और बिजनेस के तरीके से बहुत इम्प्रेस। आहिस्ता आहिस्ता मदीना में यहूदी बढ़ने लगे, और मदीना के अरबियों और यहूदियों के दरमियान लड़ाइयाँ होना शुरू हुई। और हमेशा यहूदी मदीना के अरबियों को कहते कि आज तो तुम लोगों ने जो करना है कर लो, लेकिन जब हमारा पैगंबर आएगा तब हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। मदीना के अरबी हमेशा इस बात से डरते थे कि कहीं वाकई इनका प्रॉफिट आके हमें ख़त्म ही ना कर दे। मदीना वालों को जनरेशंस एंड जनरेशंस तक ये बात बताई जा रही थी, जिसकी वजह से मदीना वालों को यकीन हो गया था कि बहुत जल्द एक पैगंबर आने वाला है। इस सब के दरमियान अचानक एक दिन मक्का से एक आदमी मदीना आया जिसका नाम था मसब बिन उमैर, और उन्होंने मदीना के लोगों को इस्लाम की दावत दी और बताया कि मक्का में एक अरबी पैगंबर आया है, जिसकी बात कोई भी मक्का में नहीं माना। ये सुनकर मदीना वाले हैरान हो गए कि एक अरबी बोलने वाला पैगंबर, हो सकता है ये वही पैगंबर है जिससे यहूदी हमें बार बार डराते रहते। तो मदीना वालों ने डायरेक्ट दुनिया में सबसे पहले इस्लाम कबूल कर लिया। यहूदियों को जब इस बात का पता चला कि हमारा पैगंबर तो अरबियों में आ गया, तो उन्होंने साफ डिनाई कर दी कि ये वो पैगंबर है ही नहीं। लेकिन फिर भी कुछ यहूदियों ने इस्लाम कबूल भी किया और इस्लाम के लिए जान भी दी। और तौरात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो पहले से कहा गया था, ये भी यहूदी जो मुसलमान हो गए थे, ये भी उन्हीं यहूदियों ने डिस्कवर किया। इसीलिए हज़रत सलमान फारसी को भी एक क्रिश्चियन प्रीस्ट ने मदीना ही भेजा था कि वहाँ एक पैगंबर आने वाला है। यहूदियों ने इस सब को डिनाई कर कि ये वो पैगंबर है ही नहीं, और सिर्फ इनको पैगंबर मानने से इनकार नहीं किया, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हर तरह की साजिश भी की। लेकिन यहूदियों की ताकत खैबर की जंग के बाद पूरे अरब में हमेशा के लिए ख़त्म कर दी, और वो सारा माल जो यहूदियों ने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में जमा किया सारा मुसलमानों को मिल गया। और मक्का वालों को भी पता चल गया कि खैबर के बाद अगली बारी मक्का वालों की है। ये वीडियो लिटरली
بہت زیادہ شاکنگ تھی اور بہت انفارمیٹیو تھی، کیونکہ ہم لوگوں نے ایسی اسٹوریز سے پہلے جانے نہیں. ہم لوگوں کو پتہ لگا کہ کیسے بیسکلی جو یہ جوئش لوگ تھے کہ ان کی بک میں تورے میں لکھ رکھا تھا کہ ایسے کر کے ایک پروفٹ آئے گئے ہے نا. اور پھر اس کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ کیسی یہ بک سرکولیٹ ہوئی ہے نا. اور اس کے بعد کیسے جو مدینہ والے ان کو پتہ لگا کہ نہیں ہمارے یہاں تو کوئی پروفٹ آنے والا ہے. وہ جنریشن ٹو جنریشن ان کو ماننا تھا، حالانکہ وہ آیا بھی نہیں تھا، پھر بھی یہ تھا ان کے جنریشن ٹو جنریشن کہ نہیں کوئی پروفٹ آئے گا اور مطلب کہ سب کچھ بدل جائے گا. اور جو پروفٹ جب آئے تو وہ ادھر عربیوں کی آئے تو انہوں نے اپنا نہ مطلب کہ اپنا بیسکلی دھرم ہی چینج کر دیا اور اسلام کے لیے کافی زیادہ ان لوگوں نے مطلب سیکریفائس بھی کری اپنی لائف. تو وہ چیز بہت زیادہ ہے نا سننے میں بہت زیادہ شاکنگ بھی تھی کہ یار مطلب کہ کیسے ان لوگوں کو بلیف ہو گیا نا کہ بک کے بیسس پہ کہ نہیں آئے گے. اور مطلب کہ ان لوگوں نے جیسے کہ پتہ لگا کہ نہیں بھائی آ گئے پروفٹ ہے نا، ویسے ہی انہوں نے اپنا ریلیجن کنورٹ کر دیا، اس کے بعد اپنی لائف سیکریفائس کری. تو وہ چیز میرے لیے بہت زیادہ شاکنگ تھی. تو سیریسلی ویڈیو کافی زیادہ انفارمیٹیو تھی. یہ چیز کافی حیران کرنے والی تھی پوری کی پوری ویڈیو، کیونکہ اس کے اندر جیسے وہ جو تورات ملی تھی وہ اتنے سال پرانی، 2200-2300 سال پرانی، اور اس کے اندر کس طریقے سے پروفیسی کی گئی تھی کہ پروفٹ محمد آنے والے ہیں. اینڈ لائک جوز کو یہ لگ رہا تھا کہ ان کے پروفٹ آنے والے ہیں، لیکن ایکچولی جو تھا وہ الگ ہوا. اینڈ وہاں پہ انہوں نے پھر ماننے سے انکار کر دیا، لیکن سب کو پتا تھا کہ یہ ریئل والے ہی ہیں. اینڈ مدینہ والوں نے ہی سب سے پہلے ان کو مان لیا تھا. تو یہ چیز دیکھ کے پتہ لگتی ہے کہ لائک کیسے کچھ ان میں جیسے لوگ ہوا کرتے جو اتنے مطلب کیا کہہ سکتے اتنے فورسین ہوتے تھے، جو اتنا دیکھ پاتے تھے کہ بھائی ہاں ابھی آگے ایسا ایک بندہ آئے گا جو آگے ریولیوشنائز کر دے گا. تو وہ چیز ان کے اندر تھی. تو آپ لوگوں کو کیسا لگا ویڈیو آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائے گا. تو اسے لائک کرتے جائے، کمنٹ کرتے جائے، شیئر کرتے جائے. سبسکرائب کرتے جائیے. بائے.